بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور دونوں نے وہ بات کی جو باپ بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم نے پیار کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعظیم و تکریم بجا لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس امر کا حکم دیا ہے اسے کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ہاں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا، اس کے ارد گرد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں باپ بیٹے نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم دیوار چنتے تھے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے اور نیچے رکھ دیا تاکہ آپ علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر کام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے دیوار بنانے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈتے جاتے تھے اور ابراہیم دیوار چنتے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار، قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر میں لگے رہے حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کی چاروں دیواریں بن گئیں۔ دونوں کی زبان پر یہی کلمات تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ حج میں ہے، اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لیے اس بیت اللہ کی جگہ اور حکم دیا کہ شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو، اور صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور اعلان عام کر دو لوگوں میں حج کا، وہ آئیں کہ آپ کے پاس پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر جو آتی ہے ہر دور دراز راستے سے۔ اور سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے اس کا حج کرے۔ جو اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا تھا کہ بیت اللہ کہاں تعمیر کرنا ہے۔ کعبۃ اللہ بیت المعمور کے عین نیچے واقع ہے۔ یوں سمجھیے کہ بالفرض محال اگر بیت المعمور نیچے گرے تو سیدھا بیت اللہ شریف پر آئے گا۔ اسی طرح ہر آسمان پر جو عبادت خانہ ہے وہ بیت اللہ کی سیدھ میں واقع ہے، جیسا کہ اسلاف کا کہنا ہے کہ ہر آسمان پر ایک گھر ہے جس میں اہل آسمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس طرح اہل زمین کے لیے بیت اللہ شریف کو خصوصی عبادت گاہ کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اہل سما کی ان عبادت گاہوں کی طرح اہل زمین کے لیے بھی ایک عبادت گاہ تعمیر کرو جس میں وہ میری عبادت کیا کریں۔ اس حکم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی جگہ بھی بتا دی جو زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہی مختص اور مقرر ہو چکی تھی، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ثابت ہے۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے معظم و محترم قرار دے دیا ہے، اور قیامت کے دن تک اللہ کے حکم سے حرمت والا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے، بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت، یعنی سب سے پہلے جس گھر کو تمام انسانوں کے لیے برکت و ہدایت کا مرکز قرار دیا گیا وہ مکہ میں واقع بیت اللہ شریف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اول بیت سے مراد اول محل یعنی سب سے پہلی جگہ ہے، یعنی یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر ہے جو کہ بعد میں مبعوث ہونے والے تمام انبیاء کے والد ماجد اور آپ کی نسل سے ہونے والے تمام پرہیزگاروں کے امام ہیں، جو آپ کو اپنا مقتدا یقین کرتے ہیں اور آپ کے طریقہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، اسی میں مقام ابراہیم بھی ہے، یعنی وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر مکمل فرمائی۔
کیونکہ جب بیت اللہ شریف کی دیوار آپ کی قامت سے بلند ہو گئی تھی تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ مشہور پتھر اٹھا لانے کو فرمایا تھا تاکہ اس پر کھڑے ہو کر کام کریں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کردہ ایک طویل حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس پتھر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک یہ دیوار کعبہ سے متصل رہا تھا۔ آپ نے اسے دیوار سے قدرے جدا کر کے نصب کر دیا تاکہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والے لوگوں کی وجہ سے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے والے لوگوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو، اور بعد میں بھی لوگوں نے اسی جگہ قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خصوصی بصیرت عطا فرمائی، اسی لیے آپ کی بہت ساری باتیں وحی کے موقف قرار پاتی۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی، کاش ہم مقام ابراہیم کو مسلح بناتے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اور بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر ثبت تھے، اور نشان قدم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں تھے، جوتا نہیں پہن رکھا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی بیت اللہ شریف کی بنیادیں بلند کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے نہایت اخلاص اور فرمانبرداری کا ثبوت دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس عظیم اطاعت اور مخلصانہ کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور کر لے، کیونکہ تو سمیع اور علیم ہے۔ اور جیسے کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے ہمارے رب ہمیں فرمانبردار بنا دے، اپنا اور ہماری اولاد کو بھی اپنی فرمانبردار امت بنا دے، اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے سکھا دے، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے بے اب و گیا وادی میں روئے زمین کی سب سے افضل جگہ پر سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام کی حامل عبادت گاہ تعمیر فرمائی، اور ساتھ ساتھ اس خطہ باسیوں کے لیے پھلوں کے رزق کی دعا بھی فرمائی۔ حالانکہ اس وادی میں پانی کی قلت تھی اور درختوں، کھیتوں اور پھلوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور یہ دعا بھی کی کہ یہ گھر ان کے لیے امن و آشتی اور حرمت و تقدس کا مرکز بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمام تعریفوں کے لائق ہے اپنے بندے کی التجا کو سن لیا، ان کی دعا پر لبیک یا عبدی، یعنی میں حاضر ہوں میرے بندے فرماتے ہوئے ان کے دامن مراد کو بھر دیا، اور ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنا دیا ہے حرم کو امن والا، حالانکہ اچک لیا جاتا ہے لوگوں کو ان کے آس پاس سے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ہم نے انہیں ٹھکانہ نہیں دیا حرم میں جو امن والا ہے، پیچھے چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل، یہ رزق ہے ہماری طرف سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ الہی اس میں سے ایک عظیم رسول ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما جو میری نسل سے ہو، یہاں کے باسیوں کی زبان میں فصیح و بلیغ کلام فرمائے، اور انہیں نصیحت اندوز باتوں سے راہ راست پر گامزن کرے، تاکہ ان ظاہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ باطنی اور اخروی نعمتیں بھی انہیں میسر آ جائیں، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی تیری نعمتوں کے مستحق ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس دعا کو شرف مقبولیت سے نوازا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نہایت ہی عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا، جن پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ اختتام پذیر کر دیا، اور ان کو تمام دنیا کے لیے موجب ہدایت بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کی وجہ سے اس بات کے مستحق ٹھہرے کہ ان کا منصب، ان کا ٹھکانہ اور ان کی جگہ آسمانوں کے بلند مقامات میں سے ہو، اور بیت المعمور کے نزدیک اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں۔ وہ بیت المعمور جو اہل سماعت و سبی کا کعبہ ہے، جس میں بے پناہ برکتیں ہیں، جس میں عبادت کا ثواب دوسری جگہوں سے کہیں زیادہ ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور عبادت خداوندی سے مستفیض ہوتے ہیں۔ پھر جب ایک گروہ چلا جاتا ہے تو قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا تو وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ گھر کہاں تعمیر ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے النجوج نامی ایک ہوا بھیجی جس کے 2 پر تھے اور سانپ کی طرح سیر تھا۔ اس نے وہ جگہ جھاڑو دے کر صاف کر دی جہاں بیت اللہ کی بنیادیں تھیں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی پیروی کی اور اس کی بنیادیں کھودنے لگے حتیٰ کہ بنیاد رکھ دی گئی۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لیے اس گھر کے تعمیر کرنے کی جگہ۔ جب باپ بیٹا ستونوں تک پہنچے اور رکن بنا لیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے کہنے لگے،
بیٹا میرے لیے کوئی اچھا سا پتھر لاؤ تاکہ میں اسے یہاں رکھ لوں۔ آپ نے عرض کی ابا جان میں تھک گیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کچھ بھی ہو، جاؤ اور پتھر لے آؤ۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین سرزمین ہندوستان سے حجر اسود لے کر حاضر ہوئے۔ حجر اسود اس وقت سفید یاقوت تھا اور شخامہ نامی سنت کی طرح چمکتا تھا۔ اس پتھر کو آدم علیہ السلام جنت سے لے کر زمین پر آئے تھے۔ یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پتھر لے آئے تو حجر اسود کو رکن کے قریب دیکھ کر پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لایا ہے جو آپ سے زیادہ چست ہے۔ تعمیر کے دوران ابراہیم و اسماعیل اللہ سے عرض کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت ابن ابی حبان نے ذکر کیا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی گئی ہے۔ ذوالقرنین روئے زمین کے بادشاہ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور انہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر میں مصروف پایا تو پوچھا، آپ کو اس گھر بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جناب ذوالقرنین کہنے لگے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ 5 مینڈھوں نے جو وہاں موجود تھے گواہی دی، انہیں اللہ نے تعمیر بیت اللہ کا حکم دیا ہے۔ جناب ذوالقرنین یہ سن کر ایمان لائے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی تصدیق کی۔ ازرقی کا بیان ہے کہ ذوالقرنین نے خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف بھی کیا۔ کعبۃ اللہ شریف کی عمارت مدتوں خلیل علیہ السلام کی بنیادوں پر رہی۔ پھر جب قریش نے اسے تعمیر کیا تو شمال کی طرف سے اس میں کمی کر دی اور آج تک کعبۃ اللہ شریف قریش کی بنیادوں پر قائم ہے۔ صحیحین میں ملک کی بیان کردہ حدیث ہے، انہوں نے اس حدیث کو ابن شہاب سے، انہوں نے سالم سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن محمد بن ابو بکر نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھتی نہیں کہ جب تیری قوم نے کعبہ کی تعمیر کی تو اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے چھوٹا کر دیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اسے ابراہیمی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیوں نہیں فرما دیتے؟ حضور نے فرمایا، اگر تیری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں یہ کام ضرور کرتا۔ میں کعبۃ اللہ کا خزانہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا اور اس کا دروازہ زمین کے برابر بنا دیتا اور حجر یعنی حتیم کو کعبہ کی عمارت میں داخل کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کعبۃ اللہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے خطوط پر تعمیر فرمایا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ان کی خالہ تھی، انہوں نے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیالات سے آگاہ فرمایا تھا۔ جب حجاج نے 73 ہجری میں چڑھائی کر کے آپ کو شہید کیا تو اس نے عبد الملک بن مروان کو، جو اس وقت مستند اقتدار تھا، ایک خط لکھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید ابن زبیر نے اپنی شہرت کے لیے تعمیر کعبہ میں رد و بدل کیا ہے۔ اس کے حکم سے حتیم کو کعبہ کی دیوار سے باہر نکال دیا گیا، پھر اس جگہ ایک دیوار الگ تعمیر کر دی گئی اور کعبہ کے اندر پتھر لگا دیے گئے۔ اس طرح مشرقی دروازہ بلند ہو گیا اور مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا گیا، جس طرح آج کل کعبہ دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن جب امیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ ام المومنین کے کہنے پر ایسا کیا تھا تو بہت نادم ہوئے اور افسوس کرنے لگے کہ کاش ہم اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے اور اس میں کوئی رد و بدل نہ کرتے۔ خلیفہ مہدی بن منصور کے دور میں امام مالک بن انس سے مشورہ لیا گیا، اسے حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق تعمیر کر دیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، مجھے خدشہ ہے کہ بادشاہ اسے کھلونا بنا لیں گے۔ جو بھی بادشاہ بنے گا وہ اپنی مرضی سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے گا، اس لیے آج تک کعبہ کی عمارت پرانی بنیادوں پر قائم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ تو دوستو، یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔